سبحانک اللہم سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود ابراہیمی کے بارے میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ بہت بڑا گناہ ہے درود ابراہیمی پڑھنا، جو ہمیں سکھایا گیا ہے بچپن سے، جس کی کوئی قرآن میں کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن میں بتاؤں گا قرآن سے، کیونکہ یہ سارے شیطان ہمیں جھوٹے وعدے بخاری کی شکل میں یا اماموں کے شکل میں یا اور کتابوں کی شکل میں آتے ہیں اور ہمیں حق سے ہٹاتے ہیں، رب کی انسٹرکشن سے، کہ جیسے 3 کل پڑھ لو تو آپ کو قرآن کا ثواب مل گیا، یا پھر کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین پڑھ لو مردے کے اوپر اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یا کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ لو نماز کے بعد آپ کو شور جنت مل جائے، اینڈ مینی ادر لائک دس. You see, there's no end to it. تسبیحات اور اتنے درود پڑھ لو ابراہیمی، یہ پڑھنا ہی گناہ ہے، کیونکہ رسول ہمارا شیطان جو ہے وہ دشمن ہے، وہی شیطان جس نے رب سے مہلت مانگی تھی اور اس نے کہا تھا میں تیرے بنی آدم کی اولاد کو تیرے راستے پہ نہیں چھوڑوں سوائے ان کے جن کو تو نے مخلص کر دیا. تو ہمارے بابا نے بھی دھوکہ کھا لیا تھا، انسٹرکشن موجود تھی، وہی موجود تھی، قرآن سمجھو اللہ کی باتیں موجود تھی، پھر بھی انہوں نے شیطان کی بات مانی. شیطان نے جھوٹا کہا تھا کہ بھئی درخت کھا لو تو تمہیں کیا ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، لیکن جھوٹا باتیں تھے. اسی طرح آج بھی وہ ایکٹیو ہے، یہی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا. تو سب سے پہلے آپ کو میں اللہ کی انسٹرکشن بتا دوں اور پھر ہم بتاؤں گا کہ یہ درود ابراہیمی کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نور ہے، 63 نمبر آیات ہے. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مت مقرر کرو پکارنا رسول کا آپس میں درمیان اپنے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. احمد، حامد، زاہد، عابد، شاکر، شاہد، ایسے نہ پکارو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو چھپ کر نکل جاتے ہیں تم سے، لواذن، نظر بچا کے. فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو اس رب کے ذات کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، یا ان کو پہنچ جائے فتنہ، کوئی تکلیف مشکل، او یصیبہم عذاب علیم، یا درد دینے والا عذاب پہنچ جائے. تو لا تجلوا دعائے رسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، مت ٹھہراؤ رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اچھا، اب درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود بھیجتا ہوں میں، اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، صلات بھیج محمد پہ اور آل محمد پہ. دیکھو ہم نام لے رہے ہیں ان کا. کما صلی تعالی، جیسے تو نے بھیجا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم پہ اور ان کے آل ابراہیم پہ. ہمارے لیے یاد رکھنا، ہمیں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. یہ تو اس وقت موجود تھے لیکن اب ہمارے میں موجود نہیں، اب تمام رسول ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم تمام رسولوں کا نام اس طرح نہیں لیں گے جیسے کہ یہ کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے درود بھیجو، تو وہ بتائے گا نہیں ہمیں کس طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیجا، ان کے بھی رسول سارے آئے تھے، انہوں نے بھی جبرائیل امین خود ہی اللہ کا پیغام پہنچانے والے، وہ بھی فرشتوں میں سے بھی رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم پہ بھی درود بھیجتا ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ ذات تم پر بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، اور مومنوں پہ وہ بہت رحیم ہے. دیکھیں، اندھیروں سے نور قرآن کی طرف آؤ، یہ نور ہے. اور ہم نے جھوٹ مشہور کیا ہے، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے، ہاں رحمت للعالمین.
یہ حق بات ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. کل ایک جگہ یہ میں الگ سے ٹاپک میں کروں گا، لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب منع فرما دیا کہ نام مت لو رسول کا اپنی منہ سے، اور آپ پھر بھی وہی لے رہے ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے خلاف جائے گا؟ شیطان نے آپ کو خوبصورت سے ہٹا دیا اور آپ بڑی خوشی سے یہ کام کیے جا رہے ہیں، تو اور پھر بھی نہیں مانیں گے. آئی ایم شیور نہیں، بڑی خوش قسمت انسان ہوگا جس کو اللہ سمجھ دے دے. کہتے ہیں نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض بات مانتے ہو، بعض نہیں مانتے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو رسول کا ایسا مت پکارو. تم کہتے نہیں، بخاری نے کہا کہ بھئی ابراہیمی درود ابراہیمی بھیجو. وہ کس نے درود ابراہیمی بنایا؟ تم تو کہتے ہو کہ بھئی امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہے اللہ ان پہ ایسی رحمت فرما اور رحمت للعالمین ہے. قرآن نے کہا، تم کہہ رہے ہو کہ اس پہ ایسی رحمت فرما جیسے ابراہیم رسول اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا تھا. بھئی ہمیں کیا معلوم کس پہ زیادہ رحمتیں ہیں؟ تو پہلے سے ڈکلیئرڈ رحمت للعالمین ہے، پہلے سے ہی اللہ نے کہہ دیا ان کو. آپ ان کو دوسروں کی طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی ڈکلیئرڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح کریں. آپ کہاں؟ وائی؟ ہم تو فرق ہی نہیں کرتے رسولوں میں. اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا رسول رحمت للعالمین تو ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو رسول پہ فضیلت دی ہمارے رسول کو. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے جو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، لیکن نام نہیں بتا. منہم من کلم اللہ، اس میں ایسے جس سے اللہ نے کلام کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں رسول کو میں نے فلاں پہ فضیلت دی، بلکہ یہ کہا کہ کہو ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. تو جو بعض کتاب کی بعض مانتے ہو، بعض کے انکار کرو گے اللہ کے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ان کو ذلت ملے گی دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، قرآن کی آیات میں پیش کر دوں گا، سورہ بقرہ کیا. تو جب بھی آپ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے سچ کو ریجیکٹ کر دیا جب آیا ان کے پاس. حق آ چکا ہے آپ کے پاس، قرآن موجود ہے. یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے اور بڑوں بزرگوں کی باتیں مانتے ہیں. تو کیا ہو گیا جب حق کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ فہم فی امر مریج، تو وہ بڑی الجھنوں میں پھنس چکے. ان الجھنوں سے لیکن قرآن پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اور سب کو لا کر دیں. کسی کی بات نہیں مانی، جو رب نے کہا قرآن پڑھیں. اور یاد رکھیں کل ان کو یہ کہو، رسول نے کہا ہمیں سیرو فی الارض، پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو انجام ان لوگوں کا جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے جو تھوڑے پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، ان سب کا انجام دیکھو. کان اکثرہم مشرکین، اکثر مشرک تھے. یہ بخاری، ترمذی، یہ سارے اسی اکثریت کے لبادے میں آ رہے ہیں. ان کے پیرو مشرکین میں سے تھے. انہوں نے تو اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. اپنی پوری قوم کو رسول نے قرآن پہنچایا، وہ کہتے ہیں ایک حدیث لے آؤ، یہ تو ہزاروں حدیث لے آئے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم رسول اللہ کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، آپ نے کہا یہ امام الانبیاء ہے. اب یہ الگ الگ سے ٹاپک ہیں، میں اسے زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ درود ابراہیمی بالکل چھوڑ دیں. رسول کا نام ایسے کبھی بھی مت لیں جیسے کہ آپ محمد، ابراہیم، اسحاق، ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی احترام سے جو ایک رسول کا نام لے رہے ہیں، اس سب کے اسی احترام سے آپ نے لینا، کیونکہ ہم تو فرق کرتے نہیں ہیں، ہماری تو مرضی نہیں ہے جو اللہ نے کہا. بس میں آخر میں وہ آپ کو قرآن کی بتائی ہوئی جو رسول اللہ بھی خود پڑھتے تھے وہی نہیں سمجھے. یہ درود تو رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ہے نا کہ انہوں نے یہ پڑھی ہے، یہ تو آپ لوگوں نے بنائی ہے. لیکن یہ جو قرآن کی بتائی ہوئی ہے، سبحان، یہ ہے سورہ صافات میں آخری 3 آیاتیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، بڑی طاقت والا رب ہے. اس سے بھی جو بیان کر رہے ہیں، وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پہ سلام،
والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیں، رب کے بتائے ہوئے دین پہ چلیں، رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، شیطان کے راستے پہ مت چلنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کے انکار کرتا ہے ایمان لاتا ہے اللہ پہ، تو وہ مضبوط کڑا پکڑ لیتا۔ یہ ایک ایک آیات جو میں نے سنائی، ایک ایک آیات کی ایک ایک ٹاپک ہے، لیکن میں نے جلدی سے آپ کو ایک شارٹ لیکچر دے دیا ہے کہ دیکھیں، چھوڑ دے درود ابراہیمی، یہ ایسی کوئی درود نہیں ہے جو رسول اللہ نے پڑھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو یہ قرآن کی پڑھی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔